السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَلَىٰ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما تقدس معاب حضرت سیدی قائد اہل سنت و دیگر علماء اکرام، معززین اور حاضرین محترم، جیسا کہ آج ہم اور آپ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے تعلق سے اور حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو 11ویں شریف منائی جاتی ہے، اس مہینے کو حضور غوث اعظم سے جو نسبت ہے، اس مناسبت سے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آوری اور حضور علیہ السلام سے جس طرح ہمیں محبت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کی اور مومنین کی جو ذمہ داری ہونی چاہیے، اس متعلق بہت ہی علمی گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ کہ بے شک میرے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اب جب اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ تمام کی توجہ کو یہاں وہاں سے کلام کی طرف کریں، بہت زیادہ توجہ سے اس بات کو سننے کی ضرورت ہے۔ جب یہ مقصود ہوتا ہے تو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یعنی یہاں وہاں سے اپنے ذہنوں کو ہٹا لو اور اس کلام کی طرف کرو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اس آیت کی تشریح سب سے پہلے خود حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام سے فرمانے لگے کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے، میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے، نہ تو وہ انبیاء میں سے ہوں گے اور نہ ہی وہ شہداء میں سے ہوں گے، نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام و مرتبے پر رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب سنا تو بہت حیرت زدہ ہوئے اور حضور علیہ السلام سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جو نہ تو انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان کے مقام و مرتبے پر رشک کریں گے؟ تو اس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے چاند کی طرح منور ہوں گے، جن کے چہرے بہت منور ہوں گے اور وہ لوگوں میں بنا کسی دنیاوی خرابت داری کے اور دنیاوی تعلق کے لوگوں میں محبوب ہوں گے، یعنی بغیر کسی خرابت داری، بغیر کسی دنیاوی تعلق کے لوگ ان سے محبت کریں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر، متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ یہاں پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ امت کے اندر، علماء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یا تو وہ نبی ہیں یا تو وہ ولی ہیں، لیکن معتبر روایت یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، میں تیرے کسی مقرب بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے کسی مقبول بندے سے، مقرب بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جس کو تو نے علم لدنی سے نوازا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ کلیم اللہ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام فرماتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں مقام پر جاؤ جہاں پر دو سمندر کے دو کنارے مل رہے ہوں، وہاں پر میرا ایک مقرب بندہ ہے، تم اس سے وہاں پر ملاقات کر سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ارادے سے کہ اللہ کے اس ولی سے، اللہ کے اس مقرب بندے سے ملاقات کرنے کی غرض سے اپنے ایک غلام کو لیا اور ملاقات کرنے کے لیے سفر فرمانے لگے۔ یہاں پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر نبی کا ہر عمل امت کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، نبی کا ہر عمل امت کی تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہا، تو یعنی ولی کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا، ولی کی زیارت کے غرض سے سفر طے کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کسی ولی کی زیارت کرنے کے لیے سفر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس غلام کو لیے ہوئے سفر طے کرتے ہیں اور تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ سمندر کا کنارہ آیا، وہاں پر دیکھا تو کوئی شخص موجود تو نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آرام فرماتے ہیں، اور ان کا غلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ کچھ تھیلے کے اندر کچھ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس میں کچھ مچھلیاں بھی تھی تاکہ سفر کے اندر کچھ ساز و سامان ہو، تاکہ کھانے پینے کے لیے کچھ مشکلات درپیش نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غلام تھے وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرت زدہ اور پریشان ہو گئے کہ تھیلے کے اندر سے جو مچھلی تھی، کھانے کے لیے جو مچھلی لے کر آئے تھے، اچانک سے وہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، تھیلے سے باہر نکل آتی ہے اور چھلانگ لگاتے ہوئے پانی میں کود جاتی۔ بہت پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ رات کا وقت تھا، حضرت موسیٰ بھی آرام کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ کو ابھی پریشان نہیں کرتا ہوں، جب حضرت موسیٰ جاگ جائیں گے تو انہیں اس کی اطلاع دے دوں گا۔ رات ہو گئی، ان کے جو غلام تھے حضرت موسیٰ کے وہ بھی آرام کرنے لگے۔ جب صبح ہو گئی، صبح ہونا ہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو غلام تھے ان کے ذہن سے وہ بات نکل گئی، وہ اس بات کو بھول گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام آگے بڑھنے لگے اور بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا۔ اپنے اس غلام سے فرمایا کہ جو مچھلیاں ہم کھانے کے لیے لے کر آئے تھے وہ پیش کرو۔ تو فوراً انہیں وہ بات یاد آ گئی کہ کل رات یہ واقعات ہوئے، اور
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ابھی ہم جب نکلے ہیں تو مجھے یہ بات یاد آئی ہے، میں بھول گیا تھا کہ جب ہم وہاں اس سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ واقعات پیش آئے، وہاں پر مچھلی زندہ ہو گئی اور فوری چھلانگ لگا کر پانی میں کود پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری فرماتے ہیں کہ یہ اس ولی کامل کے وہاں پر موجود ہونے کی نشانی ہے، یعنی مچھلی کا زندہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بندہ موجود ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے غلام واپس اسی مقام پر تشریف لاتے ہیں۔ واپس جب اس مقام پر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک مقرب بندے موجود ہیں۔ ان کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، نبی اللہ اور ولی اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ملاقات کیے تو کہنے لگے کہ میں یہاں پر اس ارادے سے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں اور دیکھوں کہ آپ ان اعمال کو کیسے کرتے ہیں جن اعمال کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ ان اعمال کو کیسے کرتے ہیں، کیسے بجا لاتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ویسے تو مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ میرے کسی عمل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، میں جو کچھ بھی کروں گا اس پر آپ اعتراض نہیں کریں گے اگر آپ مجھے اس بات کا عہد کرتے ہیں، اگر آپ اس بات کا عہد کرتے ہیں، اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی کروں، میں کوئی عمل بھی کروں آپ اس پر اعتراض نہیں کریں گے، میں کچھ بھی کروں آپ اس پر سوال نہیں پوچھیں گے، آپ اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے کسی فعل پر، میرے کسی کام پر صبر نہیں کر پائیں گے اور مجھ سے سوال کر بیٹھیں گے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں کسی بھی آپ کے کسی کام پر، کسی عمل پر میں اعتراض نہیں کروں گا، سوال نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور ان امور کو آپ کس طرح انجام دیتے ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور سمندر کے کنارے پر وہاں پر کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، اور وہ جو شخص جو کشتی والا تھا، جو ملاح تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دو بزرگ تشریف لا رہے ہیں تو انہیں کشتی میں سوار کر لیا اور ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کیے۔ آگے بڑھتے ہیں تو بیچ سمندر کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نیچے جھکتے ہیں اور کشتی میں چھید کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نیچے جھک کر کشتی میں چھید کر دیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت زیادہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے خضر، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کشتی میں چھید کر رہے ہیں؟ اس شخص نے جو ہم سے کسی طرح کی کوئی اجرت طلب نہیں کیا، ہمارے ادب کے اندر ہمارے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہے، اور آپ اسی کی کشتی کو بگاڑ رہے ہیں، آپ اسی میں عیب لگا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ کیا آپ چاہتے ہیں ہم یہاں پر غرق ہو جائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہی بات دہراتے ہیں، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ میرے کسی عمل پر صبر نہیں کر پائیں گے اور اعتراض کریں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب میں اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، کشتی سے اتر جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک میدان نظر آتا ہے، اس میں کچھ چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فوری آگے بڑھتے ہیں، ایک خوبصورت سا چھوٹا سا بچہ، آپ حضرت خضر علیہ السلام اسے پکڑ لیتے ہیں اور فوری اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو پھر سے بہت جلال میں آ گئے، بہت جلال میں آگے کہنے لگے کہ اے خضر، کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا معاملہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا، تم نے ظلم کیا۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام پھر وہی بات دہراتے ہیں، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے کسی عمل پر صبر نہیں کر پائیں گے اور اعتراض کر دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اب پھر اعتراض نہیں کروں گا۔
پھر آگے بڑھتے ہیں، ایک مقام پر پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے تو بہت زیادہ طویل سفر ہو چکا تھا، بھوک و پیاس کی شدت بھی تھی. تو وہاں پر گاؤں والوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم بہت دور سے آئے ہیں اور سفر میں ہیں، اس لیے ہم تمہارے مہمان ہونا چاہتے ہیں. تو وہاں کے جو گاؤں والے تھے بہت ہی سخت مزاج لوگ تھے، کہنے لگے کہ نہیں آپ ہمارے مہمان نہیں ہو سکتے، آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کی کوئی مہمان نوازی کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کی کوئی ضیافت کرنا نہیں چاہتے، آپ آگے بڑھ جائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں. اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی، ایک پرانی سی دیوار کھڑی ہوئی تھی اور گرنے والی ہوتی، وہ دیوار گر رہی تھی. اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام فوری آگے بڑھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھی کر دیتے اور وہ دیوار اتفاقاً سیدھی ہو جاتی. اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی اللہ ہیں، اپنے ہاتھ سے فوری اس دیوار کو سیدھا کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ابھی میں اعتراض تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اور آپ دیوار سیدھی کر رہے ہیں. آپ یہ کام کر سکتے تھے کہ اس دیوار کو سیدھی کرنے کے اجرت میں کچھ مہمان نوازی طلب کر لیتے، یہ کہتے کہ ہم تمہاری اس دیوار کو سیدھی کرتے ہیں، تم ہماری کچھ خدمت کر دو، کچھ ہماری مہمان نوازی کر دو. تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام پھر وہی بات دہراتے ہیں، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے کسی فعل پر، کسی عمل پر صبر نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب آپ کو اور مجھے جدا ہونا پڑے گا، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجوہات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ اور میں کشتی میں سوار ہوئے تھے اور وہاں پر میں نے فوری بیچ سمندر میں کشتی میں چھید کر دیے تھے. واقعہ یہ ہے کہ سمندر کے اس پار وہاں پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور جہاں کہیں کوئی اچھی خاصی کشتی نظر آتی وہ اس کشتی کو ہتھیا لیتا تھا اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ تمام چیزیں ان کے پاس سے چھین لیتا تھا. اور میں اس بات کو جانتا تھا کہ یہ جو کشتی کا مالک ہے بہت غریب آدمی، یہ اس کشتی کے ذریعے ہی اس کشتی کو چلا کر اپنی بیوی بچوں کو پالتا. میں نے یہ کیا کہ کشتی میں چھید کر دیا اسی لیے تاکہ جب ہم اس کنارے پر پہنچے تو بادشاہ دیکھے کہ اس کشتی میں عیب لگے ہوئے، یہ کشتی ٹھیک ٹھاک حالت میں نہیں ہے اور اس کشتی کو چھوڑ دے. اس خیال سے میں نے اس میں چھید کر دیے تھے تاکہ اس کی کشتی بچ جائے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اس کو بنا لے، اس کشتی کو ٹھیک کروا لے اور پھر اسی طرح سے گزر بسر کرتا رہے. لیکن اگر یہ کشتی اسی ٹھیک حالت میں ہوتی، اچھی حالت میں ہوتی، بادشاہ کی نظر اگر اس کشتی پر پڑ جاتی تو پھر ہتھیا لیتا، پھر ان کے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہوتی جس سے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو پال سکے. اس خیال سے میں نے اس میں چھید کر دیا. اور یہاں پر اس ولی کی یہ بھی کرامت تھی کہ کشتی میں چھید تو کر دیا تھا لیکن سمندر کا ایک خطرہ پانی بھی اس کشتی میں داخل نہیں ہوا. آگے بڑھنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچہ، اور میں نے بہت ہی خوبصورت سا بچہ تھا، میں نے اسے فوری قتل کر دیا تھا. قتل کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا علم کروا دیا تھا، اس بچے کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ کافر ہے، یہ بچہ کافر ہے. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہو گیا تھا کہ اس بچے کے ماں باپ مومنین ہیں، اس بچے کے ماں باپ مومنین ہیں. مجھے یہ خدشہ گزرا کہ شاید اگر یہ بچہ بڑا ہو جائے، چونکہ اس کی تقدیر میں کفر لکھ دیا گیا، یہ بات مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ بڑے ہونے کے بعد یہ بچہ کافر ہو جائے گا، تو مجھے یہ خدشہ گزرا کہ شاید اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے.
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ آئندہ ان کے ماں باپ کو اور بھی اولاد ہو جائے اور ان کا ایمان سلامت رہے، تاکہ ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑے، اسی لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرا واقعہ کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھی کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا۔ جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا تھا اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے، اور اس خزانے کے مالک یتیم بچے ہیں۔ خزانے کے مالک چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اور اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ آشکار ہو جاتا تو مجھے یہ خدشہ گزرا کہ یہ گاؤں والے بہت لالچی ہیں، جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا تھا، یہ گاؤں والے بہت لالچی ہیں اور ان یتیم بچوں کے مال کو ہتھیا لیں گے۔ اسی لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ آنے والے وقت میں جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں اس بات کا علم کرواؤں اور انہیں ان کی جو ملکیت ہے وہ ان تک پہنچ جائے۔ تو یہاں پر ان باتوں سے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، جس کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ولی کا ہر عمل ان کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا۔ حضرت خضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں، اگرچہ کہ ظاہراً ہمیں وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ظاہراً ہمیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں لگتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہزار حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جو ظاہراً ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہوتی۔ جو کچھ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، ظاہراً تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اعمال ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس کے پیچھے ہزار حکمتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ اسی طرح سے اولیاء اللہ کے متعلق بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ یہاں پر علماء اکرام نے اولیاء اللہ کی کچھ پہچان بتلائی، اولیاء اللہ کی کچھ پہچان بتلائی۔ کسی نے یہ کہا کہ ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہو، ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہو۔ یہاں پر ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے جب فتح مکہ سے لوٹ رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنا تو بہت حیرت زدہ ہوئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ابھی ہم اتنی بڑی جنگ لڑ کر آ رہے ہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے تو پھر بڑا جہاد کیا؟ پھر بڑا جہاد کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ نفس سے جہاد، جو جہاد اکبر ہے وہ نفس سے جہاد ہے۔ تو اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا سے لڑنا آسان ہے، پوری دنیا سے جہاد کرنا آسان ہے، لیکن اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ بہت مشکل۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی جب پہچان بتلائی جا رہی تھی تو کہا یہ گیا کہ ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہو۔ نفس کو قابو میں کر لینا ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن نفس سے دشمنی کر لینا یہ ایک اور بات ہوتی۔ اگر کہا یہ جائے کہ بھائی پہچان یہ کیوں نہیں بتلائی گئی کہ ولی وہ ہے جس کا دشمن شیطان ہو؟ شیطان یقیناً دشمن ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا عدو مبین، کہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ شیطان خارجی دشمن ہے اور نفس داخلی دشمن۔ شیطان خارجی دشمن اور نفس داخلی دشمن۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سے دشمنی کرتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے،
اور نفس وہ کام کرواتا. اسی لیے کہا گیا کہ ولی وہ ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہو. اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. ایک مرتبہ ایک بزرگ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر تمام مریدین بیٹھے ہوئے تھے. شیخ نے مریدین سے کہا کہ یہاں پر کچھ نیک اعمال کرنے کے لیے، کچھ خدمت خلق کرنے کے لیے کچھ عطیات لینے کی بات کی. تو وہاں پر جب وہ صاحب جو بزرگ جو شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوری اپنے گھر گئے اور وہاں سے کچھ دینار و درہم لے کر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ حضرت یہ کچھ میری طرف سے نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیجیے تاکہ ان نیک کاموں میں اس کا استعمال ہو سکے. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس نذرانے کو اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کیا تو وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے تمام کے تمام لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. تمام لوگوں نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے جا رہے تھے. ماشاء اللہ نعرے لگاتے جا رہے تھے اور ان کی تعریف کیے جا رہے تھے. جب وہ بزرگ نے دیکھا کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو فوری اٹھے، اپنے شیخ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جو کچھ میں نے آپ کو پیش کیا ہے آپ مجھے واپس کر دیجیے. وہ کہنے لگے کہ حضرت جو کچھ میں نے آپ کو ابھی نذر کیا ہے میں وہ نہیں دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے واپس کر دیجئے. تو شیخ نے تو وہ واپس کر دیا، لیکن وہی لوگ جو نعرے لگا رہے تھے، وہی لوگ جو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، وہی لوگ جو ان کی تعریفیں کر رہے تھے، ان پر لعنت ملامت کرنا شروع کر دی. وہی لوگ جو نعرے لگا رہے تھے ان پر لعنت کرنا شروع کر دیے تھے. انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور جو کچھ مالیہ شیخ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائے تھے واپس لے کر اپنے گھر چلے گئے. ہوا یہ کہ رات ہو گئی. رات کی تاریکی میں جب تمام لوگ سو گئے تو وہ بزرگ جو کچھ نذرانہ اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور واپس لے کر آ گئے تھے اس کو لیتے ہیں، وہ دینار و درہم کو لیتے ہیں، اپنے شیخ کے دولت خانے پر حاضر ہو جاتے ہیں. اپنے شیخ کے گھر پر جاتے ہیں اور رات کی تاریکی ہے، دستک دیتے ہیں. شیخ کے گھر پر دستک دیتے ہیں. شیخ باہر تشریف لاتے ہیں. جب شیخ باہر تشریف لائے تو کہنے لگے کہ حضرت میں یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور پورا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آج جب میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ شیخ نے کچھ عطیات لینے کی بات کی تھی کچھ نیک کاموں کے لیے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں کچھ حصہ لے لوں اور کچھ نیکی کما لوں. لیکن جب میں نے یہ نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کی خدمت میں جب میں نے یہ نذرانہ پیش کیا تو جب لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، لوگوں نے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دیا، لوگ میری تعریف کرنے لگے، تو اس وقت میرا نفس خوش ہو گیا. اس وقت میرا نفس خوش ہو گیا کہ ہاں میں بھی کوئی چیز ہوں. میرا نفس مجھ سے یہ کہنے لگا کہ ہاں میں بھی کوئی چیز ہوں، میں نے بھی کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس سے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بات ناگوار ہوئی. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ کام جو کروں، یہ جو نذرانہ پیش کروں، صرف اللہ کے لیے پیش کروں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیش کروں. جب میں نے دیکھا کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں اور اس سے میرا نفس خوش ہو رہا ہے تو میں نے دن میں وہ نذرانہ واپس لے لیا تھا. اب یہ رات کی تاریکی ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیجئے اور اس کی خبر کسی اور کو نہ دیجئے، اور جہاں جس نیک کام میں چاہیں اسے آپ استعمال فرما لیجئے. یہ ہوتے ہیں وہ اولیاء جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ اپنے نفس کے دشمن ہوتے. ہوا یہ کہ واقعہ تو ہو گیا، لیکن جہاں جہاں سے وہ بزرگ گزرتے جاتے، جہاں جہاں سے وہ ولی گزرتے جاتے، لوگوں کو تو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اصل بات آخر ہے کیا. لوگ ان کو دیکھتے تو کہتے ارے یہی ہے وہ شخص، یہی ہے وہ شخص جو اپنے شیخ کو نذرانہ دیا اور واپس لے لیا، اور ان پر لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتے. تو جب لوگ ان پر ملامت کرتے، جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے
اپنے شیخ کو دیا اور اس سے واپس لے لیا تو وہ اپنے نفس کی طرف مخاطب ہوتے اور یہ کہتے کہ تو ایک بار خوش ہوا، تو ایک بار خوش ہوا ہے، اب زندگی بھر میں تجھ پر لعنت ملامت بھجواتا رہوں، تو ایک بار خوش ہوا ہے، زندگی بھر میں تجھ پر لعنت ملامت کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا دشمن ہوتا، اس کا ہر کام فقط رضا الہی کے لیے ہوتا، اس کا ہر فعل فقط رضا الہی کے لیے ہوتا۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی ولی کے کسی کام پر ظاہر کو دیکھ کر اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نفس کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کے دشمن ہوتے ہیں اور رضا الہی کے طالب ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا ہے، مخلوق خدا کو خوش کرنا نہیں ہوتا۔ ان کے مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ راضی رہے، نہ کہ لوگ ان سے راضی رہیں۔ آج کیا معاملہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب رکعت باندھ لیتے ہیں تو گھر کے اندر، کمرے کے اندر ہماری نمازیں کچھ مختلف ہوتی ہیں، اور لوگوں کے درمیان جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں کچھ مختلف ہوتی ہیں۔ جب رکعت باندھتے ہیں تو ہمارا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا بلکہ مخلوق خدا کی طرف جاتا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اچھی نماز پڑھنی ہے۔ اور جب بند کمرے میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازیں مختصر ہو جاتی ہیں، لیکن اولیاء اللہ یہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات بھی اگر ہم کریں تو اگر ہم جیب سے پیسے بھی نکال کر کسی غریب کو دیتے ہیں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ سامنے والا مجھے دیکھے اور کہے ارے کتنا بڑا سخی آدمی ہے، یہ خیال اولیاء اللہ کے ذہنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی کچھ پہچان بتلائی گئی، اور ولی کی یہ بھی پہچان بتلائی گئی کہ ولی وہ ہے جو شریعت کا عنوان ہو، ولی وہ ہے جو شریعت کا عنوان ہو۔ تو علماء نے اس کو سمجھایا کہ اگر عنوان کو پھیلا دیا جائے تو وہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر لیتی، اگر عنوان کو پھیلا دیا جائے تو کتاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ولی کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہوتی کہ اگر ولی کی زندگی کو پھیلا دیا جائے، ولی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کی پوری زندگی شریعت نظر آتی، اور شریعت کو اگر عنوان بنا دیا جائے تو وہ ولی کی ذات نظر آتی کہ ولی ہر کام جو کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتا، اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، مجھے روزوں کی ضرورت نہیں، مجھے حج کی ضرورت نہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، شریعت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، تو یہ بات سراسر غلط ہوگی۔ ایک مثال بتلائی گئی، سمجھائی گئی کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کیا۔ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ شریعت کی مثال بالوں کی طرح، شریعت کی مثال بالوں کی طرح ہے، اور طریقت کی مثال اس میں جو مانگ جمائی جاتی ہے، جو بالوں کو سنوارا جاتا ہے، وہ طریقت کی مثال۔ اب اگر یہ کوئی کہہ دے، کوئی ایسا شخص جس کے سر پر بال ہی نہ ہو، کوئی ایسا شخص جس کے سر پر بال ہی نہ ہو، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں میں بھی مانگ جماؤں گا، ہاں میں بھی اپنے بالوں کو سنواروں گا، تو آپ اس پر ہنسنے لگیں گے۔ بال ہوں گے تو اسے سنوارا جائے گا، اگر بال ہی نہ ہوں گے تو پھر سنوارا کسے جائے گا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بال ہو لیکن اس میں مانگ نہ ہو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بال ہی نہ ہو لیکن مانگ تو ہو؟ تو یہاں پر شریعت جو ہے یہ بنیاد ہے، یہاں پر صرف سمجھانا مقصود ہے، اس بات کو سمجھانا مقصود ہے کہ شریعت بنیاد ہوتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، اگر کوئی مکان کھڑا کر رہے ہوں، اگر بنیاد ہی صحیح نہ ہو تو پھر وہ مکان زیادہ دن تک ٹک نہیں پاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ اس پر مکان کھڑا کریں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد مضبوط ہونا ضروری ہوتی، تو شریعت یہ بنیاد ہوتی۔ تو ولی کا ہر عمل وہ شریعت کے دائرے میں ہی ہوتا،
کوئی عمل بھی ولی کا شریعت کے خلاف نہیں جاتا، ولی کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہراً ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی۔ اور ولی کے متعلق خود حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی علی ولی فقد آذنتہ للحرب، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ کرتا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ کون اعلان جنگ کر رہا ہے، کون اعلان جنگ کر رہا ہے؟ خود خالق کائنات اعلان جنگ کر رہا۔ اب سوچنے کی بات ہے، کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ کیا کسی مقام پر جا کر ہم چھپ سکتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ، تو ہم بحمدہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ آج ہم اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی یاد میں محافل سجاتے ہیں اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جو آج اولیاء اللہ کے متعلق غصاخیاں کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی کسر شان کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو آج اولیاء اللہ کے آستانوں کو ڈھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو مزارات اولیاء کو ڈھا رہے ہیں، بم بلاسٹ کیا جا رہا ہے مقدس مقامات پر، اولیاء اللہ کے مزارات کو کھولے جا رہے ہیں، ان کے جسم پاک کو باہر نکال کر بے ادبیاں کی جا رہی؟ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا۔ اولیاء اللہ کے دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا۔ تو بحمدہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائے اتنا کم ہے کہ ہم اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 70 مرتبہ وعدہ لے لیا، میں نے اپنے رب سے 70 مرتبہ وعدہ لے لیا ہے کہ میں اپنے مرید کو بے توبہ مرنے نہیں دوں گا، میں اپنے مرید کو بے توبہ مرنے نہیں دوں گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اپنے رب سے وعدہ لے لیا۔ تو اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، ہر ایک کی ایسی قسمت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ ہمیں اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والا بنایا اللہ تعالیٰ نے، حضور غوث اعظم سے نسبت رکھنے والا بنایا۔ یقیناً یہ چیز، یہ نسبت ہمیں اس دنیا میں بھی کام دینے والی ہے اور یقیناً آخرت میں بھی کام دینے والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ غوث اعظم جنہیں کہتے ہیں زمانے والے، غوث اعظم جسے کہتے ہیں زمانے والے، بطن مادر سے ہیں کرامت دکھانے والے، بطن مادر سے کرامت ہے دکھانے والے، اور غوث و ابدال و خطب سالک و خواجہ مجذوب، کیا سے کیا ہو گئے میرے غوث کے نالین اٹھانے والے، کیا سے کیا ہو گئے میرے غوث کی نالین اٹھانے والے۔ اپنی خوشبختی پہ اپنی خوشبختی کا اعلان کیا کرتے ہیں، اپنی خوشبختی کا اعلان کیا کرتے ہیں غوث اعظم کے جھنڈے گھروں پر لگانے والے، غوث اعظم کے جھنڈے گھروں پر لگانے والے۔ جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ